اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ آج جناب 12واں روزہ ہے اور 12ویں روزے کے حوالے سے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد جناب دعائے رزق پڑھنی ہے 40 مرتبہ۔ دعائے رزق اس سے پہلے بھی ہم متعدد پروگرامز کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں، مزید سماعت کیجئے۔ دعائے رزق ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر دروشی پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اس کے بعد نماز ظہر ادا کریں مرد حضرات جماعت کے ساتھ، اور خواتین اپنے گھروں کے اندر واضح رہے کہ مرد کے لیے جو نماز کوئی بھی نماز جو فرض ہے اس کو مسجد کے اندر با جماعت ادا کرنا یہی مسنون ہے، اور خواتین کے لیے اگر مساجد کے اندر ایسی جگہوں کا انتخاب ہو کہ جہاں پر بالکل باپردہ ہو کر اور کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ نماز جو فرض نماز ہے اس کو مسجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھروں کے اندر چھپ کر نماز کو ادا کریں جہاں پر صحیح معنوں میں پردے کا اہتمام ہو۔ نماز ظہر کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے جناب، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ نماز عصر ادا کریں اور نماز عصر کے بعد درود ابراہیمی آپ 25 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح نماز مغرب ادا کریں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہیں اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اسی طرح نماز عشاء ادا کریں اور دعائے مصیبت یا پریشانی، یعنی مصیبت سے پریشانیوں سے نجات کے حصول کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے 40 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ کلمات ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ جناب چھٹکارا نہیں ہے ہمارا، اور ہمارے پاس جو ایک آس، جو ایک امید کہتے ہیں اس کو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہی امید ہے۔ اس کی وجہ، اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ جناب ہمارے اعمال اس قابل ہیں تو ایسا نہیں ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگتے رہیں۔ اور یہ بھی آپ کے پیش نظر بات ہوگی کہ جو عشرہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا یہ عشرہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا کریں۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد کرنا دینی اور دنیاوی سعادتوں کا باعث ہے۔ کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑیں، ہمہ وقت اس کا ورد کیا کریں، بلکہ یا حی یا قیوم کا ورد کرنا یہ بہت سارے شیطانی وساوس سے بھی چھٹکارے کا باعث ہے۔ جو بندہ بھی نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، اللہ حاضر کے پانچوں نمازوں کے بعد ان کلمات کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے بارے میں اور خاص طور پہ آخری 2 آیات کے بارے میں آپ نے سماعت کیا، یاد رکھیں کہ یہ وہ آیات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو بھی آیات نازل ہوتی حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے وہ آیات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے۔ کریم آقا علیہ السلام بعض دفعہ آرام فرما رہے ہوتے، قرآن کا نزول ہو جاتا، بعض دفعہ کریم آقا علیہ السلام کسی کام کاج کے اندر آپ اپنے معاملات کو سر انجام دے رہے ہوتے، قرآن کا نزول ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کریم آقا علیہ السلام آرام کی حالت میں ہوتے، ہم نے کبھی آپ کو بیدار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ ان اوقات کے اندر کریم آقا علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہو رہا ہو۔ تو ہم کبھی بھی، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ نبی جو بھی ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ جو حضرت جبریل امین نہیں بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے بلا واسطہ ان کو سماعت کیا۔
معراج کی رات، اور یہ وہ رات تھی کہ جس کے حوالے سے آپ نے اس کے فضائل، اس کے مناقب، آپ نے اس کی فضیلتیں بڑی سماعت کی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خاص طور پر تحفہ عطا فرمایا، تو ان کا ورد آپ نے جاری رکھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک ایسی چیز ہے، یہ بھی ایک مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جتنے بھی کسی کے احسانات تھے دنیا کے اندر، ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کا بدلہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب دعا مانگی تھی کہ مولا کریم اس گھر کو میں نے تعمیر تو کر دیا ہے، ہم نے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی، اور اس کے بعد دعا کی مولا کریم اس گھر کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ وہ آباد کرنے والا کون تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب دعا کی، یہ ایک طرح سے ایک ظاہری احسان تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود جب پڑھا تو درود ابراہیمی پڑھا کہ مولا کریم اگر میرے اوپر رحمت کاملہ نازل ہو تو جس نے دعا مانگی میرے لیے مولا کریم اس پر بھی رحمت کاملہ نازل ہو۔ تو یہ وہ درود ہے کہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا۔ اس کے بعد جو آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے وظیفہ سماعت کیا، یاد رکھیں سورہ بقرہ یہ وہ سورت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات کا باعث ہے۔ کسی گھر کے اندر اگر آسیب ہو، کسی گھر کے اندر پریشانی ہو، سورہ بقرہ اگر آپ وہاں پر تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہاں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ شیطان کی شیطانیت سے اس گھر کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور دعائے رزق آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر بندہ رزق کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رزق عطا فرمائے، ایسا رزق عطا فرمائے کہ جو رزق اس کی یاد سے غفلت کا سبب نہ بنے۔ یاد رکھیں دنیا کیا ہے، دین کیا ہے۔ اگر چند لفظوں میں آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں تو از خدا غافل بود، جو چیز اللہ تعالیٰ سے غفلت کا سبب بنے گی وہ دنیا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے غفلت کا سبب نہیں بنتی وہ دین ہے۔ اگر آپ کی اولاد، مال، جان، جو بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ سے قربت کا باعث بنتی ہیں تو وہ آپ کا دین ہے، اور جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتی ہیں وہ دنیا ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا مال اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب تو نہیں بن رہا، کہیں ہماری اولاد اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب تو نہیں بن رہی۔ علی ھذا القیاس جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث بنتی ہیں ان کو دین سمجھیے، اور جو چیزیں اس ذات سے دوری کا سبب بنتی ہیں ان کو دنیا سمجھیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کے بارے میں دعا کرتے رہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وظائف آپ نے سماعت کیے، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔